السلام علیکم ناظرین، دنیا اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں آج ہم کورلوس عثمان کے تیسرے سیزن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کورلوس عثمان ڈرامے کا انتظار اس وجہ سے بھی کیا جا رہا ہے کہ تمام شائقین ترگت ایلب کو ایک بار پھر سے ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ 2019 میں جب عثمان کے پہلے سیزن کا آغاز ہوا، تب سے لے کر آج جب تیسرے سیزن کے شروع ہونے میں کچھ ہی وقت باقی ہے، تمام شائقین کو ہی ترگت ایلب کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے کرداروں اور عثمان کے کرداروں میں ارطغرل کے بعد جس کردار کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ ترگت ایلب کا ہی کردار ہے۔ ناظرین، ان دونوں ڈراموں کو یعنی ارطغرل غازی اور کورلوس عثمان کو ملا کر اگر ہم بات کریں کہ کون سے کردار کو سب سے زیادہ دکھایا گیا، تو دو کردار ایسے ہیں جن کو ارطغرل غازی سے بھی زیادہ اسکرین ٹائم ملا۔ ان دو کرداروں میں ایک بمسی بیرک کا کردار ہے، جو ارطغرل غازی کے پہلے سیزن کی پہلی قسط سے لے کر 5ویں سیزن تک اس ڈرامے کا حصہ رہے۔ دوسرے سیزن کی چند ابتدائی اقساط اور چوتھے سیزن کی چند اقساط کے علاوہ شاید ہی کوئی قسط ایسی ہو جس میں بمسی کا کردار نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کورلوس عثمان کے پہلے سیزن سے دوسرے سیزن کی اختتامی اقساط تک بمسی بیرک تقریباً ہر قسط میں ہی اس ڈرامے کا حصہ رہے۔ ان کے بعد دوسرے نمبر پر عبدالرحمن غازی کا کردار آتا ہے، گو کہ وہ باقاعدہ طور پر ارطغرل غازی کے ساتھی تیسرے سیزن میں بنے، جب دوسرے سیزن کے اختتام پر انہوں نے کائی قبیلہ تقسیم ہونے پر ارطغرل کے ساتھ ہجرت کرنے کو ترجیح دی، مگر پھر بھی پہلے 2 سیزن میں وہ باقاعدگی سے اس ڈرامے کا حصہ رہے ہیں۔ شروعات میں انہیں سلیمان شاہ کے خیمے کے باہر محافظ اور ان کے بااعتماد سپاہی کے طور پر دکھایا جاتا رہا، اور اس کے بعد عبدالرحمن اور حمزہ ارطغرل کے بھائی گندوگدو کے سپاہی رہے۔ حمزہ کی دوسرے ہی سیزن میں شہادت ہو گئی، مگر عبدالرحمن غازی ارطغرل غازی کے 5 سیزنز کے ساتھ ساتھ کورلوس عثمان کے بھی 2 سیزن کا حصہ رہے۔ ان دونوں کرداروں کے مقابلے میں ترگت ایلب کا کردار کم رہا۔ وہ ارطغرل غازی کے پہلے سیزن کی پہلی قسط سے لے کر 5ویں سیزن کی آخری قسط تک ڈرامے کا حصہ رہے، مگر کورلوس عثمان کے 2 سیزنز کی کسی ایک بھی قسط میں ترگت ایلب کا کردار نہیں رہا۔ مگر اس کے باوجود جو پذیرائی اور پیار ترگت ایلب کے کردار کو ملا، وہ ارطغرل غازی کے علاوہ کسی اور کردار کو نہ مل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ کورلوس عثمان کے تیسرے سیزن کے آغاز پر سب سے زیادہ بات ترگت کی واپسی کے بارے میں ہی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، تیسرے سیزن کے پہلے ٹریلر میں جب ترگت ایلب کا نام پکارا گیا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب انتظار ختم ہو جائے گا اور ترگت ایلب کی واپسی ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور امکان کے بارے میں بھی بات کی تھی کہ ممکن ہے یہ ارطغرل غازی کے ساتھی ترگت کی بجائے کسی نئے کردار کا ذکر ہو جو مکمل طور پر نیا کردار ہوگا اور اس کا ارطغرل غازی والے ترگت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دوسرے ٹریلر کی ریلیز کے بعد زیادہ تر تبصرہ نگاروں کے نزدیک یہی رائے زیادہ مضبوط لگ رہی ہے کہ یہ کوئی نیا کردار ہے جو کہ ایک جوان سپاہی ہے اور اس کا نام بھی ترگت ایلب ہی ہے۔ ان تبصرہ نگاروں کی رائے میں جس طرح ترگت ایلب کا ذکر بوران سپاہی نے کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کائی قبیلے کے لیے یہ سپاہی کوئی نئی شخصیت ہے اور وہ اس کو نہیں جانتے، جبکہ ارطغرل غازی والے ترگت کو تو پورا کائی قبیلہ ہی جانتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس کردار کو ترگت کا کردار تصور کیا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کلہاڑے کی بجائے تلوار دکھائی گئی ہے، جس کا یہی مطلب ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک نیا کردار ہوگا۔ لیکن ناظرین، حالانکہ ہم نے بھی یہ امکان ظاہر کیا تھا، مگر ہمارے خیال میں ایسا ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ ہمارے مطابق کورلوس عثمان کے اس سیزن میں جس ترگت کا ذکر ہوا ہے، وہ وہی ترگت ایلب ہے جس کو پورا کائی قبیلہ ارطغرل غازی کے ساتھی کی حیثیت سے جانتا ہے، اور اس خیال کی مختلف وجوہات ہیں جو بھی ہم بیان کریں گے۔ مگر ناظرین، اس سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ والا ترگت کوئی نوجوان سپاہی ہوگا اور یہ محض نام کی مماثلت ہے، یا پھر یہ وہی ترگت ہوگا جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار ہے؟ تو چلے اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے مضبوط اشارے ہیں جن سے ہماری رائے میں کورلوس عثمان کے تیسرے سیزن میں اسی ترگت کی واپسی ہو رہی ہے جو کہ ارطغرل کا ساتھی تھا۔ ناظرین، یہ ذہن میں رہے کہ ابھی ہم محض کردار کی بات کر رہے ہیں، اداکار کی نہیں۔ ناظرین، اگر ہم ان دونوں ڈراموں کی مقبولیت کے حوالے سے دیکھیں تو ترگت ایلب ایک ایسا کردار ہے جس کی واپسی سے عثمان کے تیسرے سیزن کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ڈرامہ بنانے والے بالکل یہ چاہیں گے کہ ایک پرانے کردار کو واپس لا کر تیسرے سیزن کی کامیابی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ ارطغرل غازی میں جو انہوں نے تاریخی حقائق کو کسی حد تک مسخ کیا اور حلیمہ سلطان کی وفات وقت سے پہلے دکھا دی، ان غلطیوں کو وہ دوبارہ سے نہ دہرائیں۔ اب جب پرانے کردار عبدالرحمن غازی اور بمسی بیرک نہیں رہے، تو ایسے میں ترگت ایلب کی تیسرے سیزن میں واپسی کے امکانات کافی حد تک بڑھ چکے ہیں، کیونکہ ان کی واپسی اس سیزن کو 4 چاند لگا دے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 1299 میں جب عثمان نے ایناگول قلعہ فتح کیا تھا تو انہوں نے ترگت ایلب کو ہی یہ قلعہ فتح کرنے بھیجا تھا، اور ترگت ایلب نے ہی عثمان کی سربراہی میں اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دوسرے سیزن کی پہلی قسط سے ہی ایناگول قلعہ عثمان کے لیے پریشانیوں کا باعث رہا، اور اب تیسرے سیزن میں آیا نکولا کا خاتمہ کر کے ایناگول فتح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ایسے میں قوی امکان یہی ہے کہ ترگت ایلب کی واپسی ہوگی تاکہ تاریخی حقائق کو درست انداز میں دکھایا جائے
اور اناگول قلعہ فتح کرنے والے حقیقی کرداروں کو اس کا صحیح خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ تاریخی حوالوں سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ترگت الپ ارطغرل غازی کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے بیٹے عثمان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے، بلکہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ترگت الپ نے عثمان کے بیٹے اورحان غازی کے ساتھ مل کر بھی جہاد میں حصہ لیا تھا۔ تو ایک ایسا تاریخی کردار جس نے سلطنت عثمانیہ کے نہ صرف قیام میں اپنا کردار ادا کیا، بلکہ قیام کے بعد سلطنت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی اپنی خدمات پیش کی، اسے یوں ایک تاریخی ڈرامے سے نکال دینا سراسر ناانصافی ہوگی۔ ایسا کرنے سے نہ صرف تاریخ کو مسخ کر دیا جائے گا، بلکہ محمد بوزداغ کو بھی سخت ترین تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کورلس عثمان کے نئے ٹریلر میں دکھایا جانے والا ترگت کسی اور قبیلے کا سردار ہے۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کے چوتھے سیزن میں ارطغرل غازی نے ترگت الپ کو جاودار قبیلے کا سردار مقرر کر دیا تھا، اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ بات درست ہے کہ ترگت الپ کو ایک قبیلے کی سرداری ملی تھی۔ حالانکہ وہ ارطغرل غازی کے ماتحت ہی رہے، مگر انہوں نے انہیں دوسرے محاذوں پر لڑنے کے لیے بھی بھیجا تھا۔ لہٰذا ہمارے نزدیک اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ عثمان کے تیسرے سیزن میں ترگت الپ کوئی نوجوان سپاہی نہیں، بلکہ وہی معمر ترین سپاہی ہوں گے جنہوں نے بامسی بیرک، عبد الرحمن غازی اور دوسرے سپاہیوں کے ساتھ مل کر ارطغرل غازی، عثمان اور اورحان غازی کی قیادت میں جہاد کیا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیا ترگت الپ کا یہ کردار چنگیز چاشقن ہی ادا کریں گے، یا پھر جس طرح ارطغرل کا کردار اینگن التان کی بجائے کسی نئے اداکار نے نبھایا، اسی طرح ترگت الپ کا کردار بھی چنگیز چاشقن کی بجائے کوئی اور اداکار نبھائے گا۔ تو ناظرین، اس میں ہماری رائے تو یہی ہے کہ یہ کردار کوئی نیا اداکار نبھائے گا۔ اس رائے کی بھی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ چنگیز چاشقن جنہوں نے ارطغرل غازی ڈرامے میں ترگت کا کردار نبھایا، ان کا اپنا ایک نیا تاریخی ڈرامہ آ رہا ہے جو امید ہے کہ اسی سال دسمبر میں آن ایئر ہو جائے گا۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار چنگیز چاشقن ہی ادا کر رہے ہیں، تو ایسے میں مشکل معلوم ہوتا ہے کہ وہ کورلس عثمان میں بھی ترگت الپ کا اہم کردار ادا کر سکیں۔ اس رائے کو ایک اور وجہ سے بھی فوقیت ملتی ہے، اور وہ ہے چنگیز چاشقن کا اپنا بیان۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے مشہور اینکر وسیم بادامی نے شاہد افریدی اور چنگیز چاشقن یعنی ترگت الپ کا ایک انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو میں وسیم بادامی نے چنگیز چاشقن سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو ہم کورلس عثمان سیریز میں دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ اس سوال پر چنگیز چاشقن نے جواب دیا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ مجھے اس سیریز میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو ان دو وجوہات کی بنا پر یہ رائے کافی مضبوط ہے کہ جس طرح ارطغرل غازی کا کردار ایک نئے اداکار نے ادا کیا تھا، اسی طرح ترگت الپ کا کردار بھی کوئی نیا اداکار ہی ادا کرے گا۔ ناظرین، اس بارے میں ہمیں آپ کی رائے بھی درکار ہے۔ آپ کے مطابق اگر ترگت الپ کی انٹری ہوتی ہے، جس کے کافی قوی امکانات موجود ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کردار چنگیز چاشقن ہی ادا کریں جو ارطغرل غازی میں بھی موجود تھے، یا پھر کوئی نیا اداکار یہ کردار ادا کرے تاکہ کورلس عثمان میں عثمان کے کردار پر زیادہ سے زیادہ توجہ مرکوز رہے؟ ظاہری بات ہے، اگر اصلی ترگت الپ ہی واپس آتے ہیں تو عثمان کے کردار سے توجہ ہٹنے کے خاصے امکانات موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل دنیا اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔